پھر میں نے کہا چلو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے پرخوف نظروں سے مجھے اور محسن کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا تمہاری سکندر بخش سے بات ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچ کے سر ہلایا۔ کراچی سے فون کیا تھا اس نے، اور تم نے پولیس کو پیچھے لگا کے اسے پکڑوانے کی کوشش کی تھی۔ دغا باز عورت، تو نے جھوٹی قسم بھی کھائی تھی۔ وہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں مجبور تھی۔ وہ رانا کی حرکت تھی۔ ہاں، رانا ہی نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ 3 دن سے میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا ان نمک حراموں نے۔ وہ پھر رونے لگی۔ رانا کو اکسانے والا کون ہے؟ استاد پیڈرو۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تم سب جانتے ہو، کیا تم سکندر بخت تو نہیں ہو؟ وہ تو بھیس بدلنے کا ماہر ہے۔ میں نے کہا آج کل وہ ٹارزن کا بھیس بدل کے افریقہ کے جنگلوں میں چھلانگے لگا رہا ہے۔ اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہیں بھی وہیں پہنچا دیا جائے۔ کہاں؟ میں اپنے گھر جاؤں گی۔ اپنے چودھری دلاور صاحب سے نہیں ملو گی پہلے؟ میں نے کہا ذرا دیکھ لو ان کو بھی ایک نظر۔ تمہارے ہجر نے ان کی کیا حالت کر دی ہے۔ تم ضرور سکندر بخت ہو، وہ بولی۔ تمہاری باتیں خاتون باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم چاہو تو منہ دھو لو۔ اس نے تیار ہونے میں 2 منٹ لگائے۔ باہر آتے ہی میں نے منہ میں انگلی ڈال کے سیٹی بجائی تو مولوی خادم حسین گاڑی دوڑاتا ہوا گیٹ تک لے آیا۔ میں نے دلاور کی بیوی کو درمیان میں بٹھا لیا۔ اس کے ایک طرف میں تھا، دوسری طرف محسن۔ وہ بہت خوف زدہ تھی، مگر ہمارا رویہ ابھی تک شریفانہ تھا۔ خادم حسین نے کہا یہ کس بلا کو پکڑ لائے ہیں جی آپ؟ 1000 آفات کا مجموعہ ہے یہ عورت۔ میں نے کہا یہ اپنے چودھری دلاور صاحب کی منقوہ ہیں، ان سے ملنا چاہتی ہیں، کہتی ہیں دل بہت اداس ہے ان کے بغیر۔ خادم سمجھ گیا۔ چلیں جی، بڑے ثواب کا ہے یہ کام، بچھڑے ہوئوں کو ملوانا، لیکن یہ کچھ شور نہ دیکھیں تو اچھا ہے، آنکھیں کھلیں تو وہ سامنے ہوں۔ خادم نے بڑی عقل مندی کی بات کی تھی۔ محسن نے دلاور کی بیوی کی آنکھوں پر اسی کے دوپٹے کو پٹی کی طرح باندھ دیا تھا۔ 15 منٹ بعد گاڑی رکی تو میں نے کہا مسز دلاور، ہم دشمن ہونے کے باوجود آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ہم تمہیں اس قید خانے سے نہ نکالتے تو شاید تمہاری کبھی دلاور سے ملاقات نہ ہوتی، تمہارے بچے اور تم سب مارے جاتے۔ اب میں اس کمینے رانا سے بھی نمٹ لوں گی، اور پیڈرو کو تو میں ایسا سبق سکھا دوں گی، مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ شدت جذبات سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا اس سوال کا جواب وقت آنے پر دیا جائے گا، ابھی تم ہم سے تعاون کرو گی تو فائدے میں رہو گی۔ تم دلاور سے ملنا چاہتی ہو نا؟ کیا تم واقعی چودھری صاحب سے ملاؤ گے مجھے؟ نہیں، تم مجھے قتل کر دو گے، اس دنیا میں نہیں ہوگی یہ ملاقات۔ میں نے کہا خاموشی سے جیسا ہم کہیں ویسا کرتی رہو، چند منٹ بعد تم چودھری دلاور کو دیکھ سکو گی، زندہ سلامت اسی دنیا میں۔ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ جذباتی کمزوری تھی یا جسمانی؟ اس کا بدن سرد پڑ گیا تھا اور وہ اب بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے اسے کندھے پر اٹھایا اور خیمے کے اندر لے گیا۔ پھر محسن نے مجھے کلیئرنس دی اور میں نے اسے لکڑی کے باکس میں منتقل کر دیا۔ اب مجھے اس کو نیچے تہہ خانے میں اتارنا تھا اور یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کسی نے بھی ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ میں نے محسن کو اوپر ہی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا۔ دلاور کی بیوی ایک ڈھیر کی صورت میں میرے ساتھ ہی بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر اس کو ڈرائیور کی مدد سے پیچ کھولے اور وہ تختہ ہٹا دیا جو عین فرش کے شگاف پر تھا۔ نیچے گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دلاور کسی وحشی درندے کی طرح بھاگا، جس سے ڈر ہو کہ یہ روشنی موت کی نامے پر ہے، شکاری کی بندوق سے نکلنے والی گولی کو راستہ دکھانے والی۔ دلاور نے اپنے سارے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے اور وہ مادرزاد برہنہ روشنی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، چلا رہا تھا مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ وہ اپنے چہرے کو روشنی سے بچانے کے لیے ہاتھوں کی آڑ کر رہا تھا۔ میں نے دلاور کی بیوی کو آہستہ آہستہ نیچے لٹکایا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑے رکھا۔ اس کے پاؤں فرش سے 2-3 فٹ اوپر رہ گئے تھے اور وہ میرے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ میں نے اسے چھوڑا اور اس کے ساتھ ہی خود بھی اندر کود گیا۔ ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اسی وقت اچانک دلاور کی بیوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی تلاشی نہ لے کر میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس سے بھی بڑی غلطی ہم نے اس پر بھروسہ کر کے کی تھی۔ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، صرف اداکاری کر رہی تھی۔ تریا چلتر سے بڑے بڑے مردانگی کے دعوے رکھنے والے مار کھا جاتے ہیں۔ اس عورت نے ثابت کر دیا تھا کہ دلاور کی بیوی کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی۔ نہ جانے کب اس نے ریوالور اٹھایا اور ہمیں پتہ تک چلنے نہ دیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ تہہ خانے سے باہر آ کے اس نے بیڈ روم میں رک کے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تھی۔ میک اپ درست کیا تھا اور 1 منٹ میں بیگ اٹھا کے
ہمارے ساتھ چل پڑی تھی۔ ریوالور یقیناً بیگ میں تھا جو اس نے موقع ملتے ہی ہماری نظر بچا کے گریبان کے سیف ڈپازٹ والٹ میں منتقل کر دیا، جو قدرت نے صرف خواتین کو فراہم کیا ہے۔ اب وہ ریوالور کا رخ میری طرف کیے کھڑی تھی اور اس کی فاتحانہ مسکراہٹ کے جواب میں اپنی شکست کی کھسیانی ہنسی پیش کرنے کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چشم تصور سے میں نے ننگ دڑنگ بکھرے بالوں اور جاڑ جنکاڑ داڑھی والے دیوانے چودھری دلاور کی جگہ خود کو دیکھ رہا تھا۔ ٹارچ فرش پر آڑی ترچھی پڑی تھی لیکن روشن تھی۔ ریوالور میرے پاس بھی تھا لیکن میری جیب میں تھا اور دلاور کی بیوی کے ہاتھ میں۔ میری زندگی اور موت کے درمیان بھی یہی فاصلہ تھا۔ جتنی دور یہ ریوالور تھا اتنی ہی دور موت کی سرحد تھی۔ میں رسک لے کر کوشش کر سکتا تھا کہ دائیں بائیں یا سامنے ہوتا مار جاؤں اور اس کے ساتھ ریوالور نکالتے ہوئے نشانہ لیے بغیر فائر کر دوں۔ گولی دلاور کی بیوی کے اس کے بازو پر لگے جس میں ریوالور تھا یا کہیں اور۔ ہر صورت میں اس کا نشانہ چوک جانے کے امکانات زیادہ تھے، مگر اجلت میں نقصان بھی ہو سکتا تھا اور مجھے کوئی جلدی نہ تھی۔ دلاور اب ایک کونے میں سمٹ کے کھڑا ہو گیا تھا جہاں تاریکی تھی۔ شاید وہ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بیوی کا اس زندہ میں نظر آنا دلاور کے لیے ایک ذہنی شاک سے کم نہ تھا، اور بعض اوقات بجلی کے شاک سے ذہن کی بہکی ہوئی حالت نارمل ہو جاتی ہے۔ میں نے رضاکارانہ طور پر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ویری گڈ مسز دلاور، تمہاری اداکاری واقعی قابل تعریف تھی۔ اگر مجھے جیوری میں شامل کیا جاتا اور یہاں کوئی مقابلہ ہوتا تو میں پہلا انعام تمہیں ہی دیتا۔ فضول باتیں مت کرو، اس نے کانپتی آواز میں کہا اور ریوالور کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا فائدہ اس سے؟ مجھے فائدے یا نقصان کی پرواہ نہیں۔ آج تک میں نے کسی پر گولی نہیں چلائی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے ریوالور چلانا نہیں آتا۔ تمہارا ہاتھ کانپ رہا ہے مسز دلاور، ایسا نہ ہو گولی چل جائے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ دیکھو سکندر بخت، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ میں بس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، دلاور کے ساتھ یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، بس، اور کچھ نہیں۔ اگر تم نے چالاکی دکھائی یا بہادر بننے کی کوشش کی، تمہارا مطلب ہے کہ ویسے میں چالاک ہوں اور نہ بہادر؟ نہیں، تم بہت چالاک اور بہادر ہو، بڑے جواں مرد ہو، جوڈو کراٹے سب جانتے ہو، لیکن اس ریوالور کی گولی کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے مقابلے پر ایک کمزور اور بے وقوف عورت ہے۔ میں نے کبھی تمہیں بے وقوف نہیں سمجھا تھا، لیکن اس وقت جو کچھ تم کر رہی ہو، میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش مت کرو، وہ چلائی۔ میں لحاظ نہیں کروں گی سکندر۔ ایزی ایزی مسز دلاور، آرام سے سکون سے بات کرو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو۔ ذرا سوچو کہ مجھے مار کے تم یہاں سے کیسے نکلو گی؟ باہر تو میرے ساتھی ہیں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، جو میرے سامنے آئے گا مارا جائے گا۔ اس ریوالور میں 6 گولیاں ہیں، کسی کو سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ تمہیں اوپر سے گولی مار دیں گے، میں نے کہا۔ فائر کی آواز باہر سنائی دے گی۔ کیا فائدہ اس حماقت سے؟ کیا اس لیے میں نے تمہیں رانا کی قید سے رہائی دلائی؟ تم مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتے تھے، جیسے تم نے دلاور کو قید کر رکھا تھا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے اندازہ کر لیا تھا، میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے اس فرانچ وکیل کو 1 لاکھ روپے دینے پڑے، مگر میرا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ تم نے مجھے لاہور سے فون کیا اور کہا کہ کراچی سے بول رہے ہو۔ میں نے اس جھوٹ پر اعتبار نہیں کیا تھا، مگر پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا۔ تم نے تو قسم کھائی تھی۔ میں بتا چکی ہوں، وہ سب رانا نے کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے ملو۔ میں تم سے ملنے آیا تھا مسز دلاور، آج ہی دوپہر کے وقت۔ جھوٹ، تم آتے تو تمہاری لاش ہی واپس جاتی۔ میں نے کہا، میں بھی جانتا تھا یہ بات، اس لیے تو میں خود سامنے نہیں آیا تھا۔ میں نے پہلے فرانچ وکیل کو بھیجا تھا۔ میں تو جانتا تھا کہ تم یہاں ہوگی، مگر رانا نے اس وکیل کو صاف انکار کر دیا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوئی تھی مجھے، جن سے مجھے شک ہوا تھا کہ باقی پارٹنر اب دلاور کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کاروبار کے مالک ہو جائیں۔ ظاہر ہے انہیں اس کام پر صرف استاد پیڈرو ہی نے اکسایا ہوگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے یہ صلاح بھی دی ہوگی کہ دلاور کی بیوی پر اور فیصل پر نظر رکھو۔ وہ دشمنوں سے ساز باز کر رہے ہیں اور دلاور کی رہائی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ وہ دشمنوں کی ہر شرط مان لیں گے۔ اگر دلاور بچ گیا تو ہم مارے جائیں گے۔ مجھے ان کی نیت کی خرابی کا علم دیر سے ہوا۔ اپنے اندازے کی بنیاد پر میں اس وقت وہاں پہنچ گیا تھا۔ مسز دلاور، بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا میں نے۔ اس نیکی کا اچھا صلہ دیا۔ کیا میں اندازہ نہیں کر سکتی کہ تم نے اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا ہوگا؟ پاگل کر دیا ہے اسے تمہارے تشدد نے۔ اسے نیکی کہتے ہو تم؟ اور جتنی اذیت میں تم نے ہم سب کو مبتلا رکھا،
مجھے اور اس کے بچوں کو کیا یہ نیکی تھی؟ میں نے اسے شدت جذبات سے کانپتے پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا۔ ہسٹریا کی اس کیفیت میں وہ اچانک مجھ پر ریوالور خالی بھی کر سکتی تھی۔ دیکھو اب تم اس کے پاس ہو، تم اس کی دیکھ بھال کرو گی تو وہ بہت جلد نارمل ہو جائے گا۔ تمہیں یہاں لانے والا میں ہی ہوں، اور اگر آج دلاور زندہ ہے تو میری وجہ سے ہے۔ رانا کی قید سے تمہیں کون نکال سکتا تھا؟ کسی کو علم ہی نہیں تھا اس سازش کا جو تمہارے اور دلاور کے خلاف ان سب نے کی تھی۔ دلاور کے ساتھیوں نے، اس کا نمک کھانے والے پیڈرو نے۔ کیا تھا پیڈرو؟ ایک معمولی بدماش، 2 ٹکے کا ملازم۔ دلاور کے ساتھ رہ کے وہ استاد پیڈرو ہو گیا تھا۔ اس نے میرے والد کو قتل کیا، وہی میر شرافت علی کا قاتل تھا، وہی دلاور کو بھی مروا دیتا، تمہیں اور تمہارے بچوں کو سب کو ختم کر دیتا تاکہ کوئی حق وراثت مانگنے والا نہ رہے۔ یہ الزام مجھ پر بھی آ جاتا، ان پر کون شک کر سکتا تھا؟ وہ آسانی سے مالک ہو جاتے۔ میں نے تمہیں، تمہارے پورے خاندان کو بچایا۔ میں نے رانا کے عزائم کو خاک میں ملایا، ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ سوچو، اگر میں تمہیں نکال کے نہ لاتا تو تمہیں کون بچا سکتا تھا؟ بے شک مارنے اور بچانے والا اللہ ہے۔ دیکھو کیسے اس نے دشمن کو وسیلہ بنا دیا۔ وہ میری باتوں کے جال میں الجھ گئی۔ آہستہ آہستہ الفاظ کا جادو اس کے سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میں نے نرمی سے، شرافت سے، دلیل سے، منطقی جواز سے اسے قائل کر لیا اور اس کی عقل پر اپنی سوچ کو حاوی کر دیا۔ یہ میرا یقین تھا جس نے اس کو ہپناٹائز کیا اور یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ میں اس کا دشمن نہیں، ہمدرد ہوں۔ جذباتی پہلو کا رخ بدل گیا اور اس کی جارحیت کمزور پڑتی گئی۔ عین اس وقت جب میں سوچ رہا تھا کہ اب آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے ریوالور اسی طرح لے لوں جیسے روتے روتے سو جانے والے بچے کے منہ سے ربر کی مصنوعی نپل الگ کر دی جاتی ہے۔ اس نے چونک کر ریوالور کا رخ میری طرف کر دیا۔ وہیں کھڑے رہو، تمہاری باتوں کا میٹھا زہر مجھ پر اثر نہیں کر سکتا۔ میں مانتی ہوں تمہارے احسان کو، لیکن اس کا بدلہ میں اسی وقت چکا دوں گی۔ میں تمہیں زندہ رہنے کا موقع دوں گی، بس تم میرے راستے میں مت آنا، مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ میری مدد کے بغیر تم کیسے نکل سکتی ہو یہاں سے؟ تم ان سے کہو گے وہ بھی میری راہ میں حائل نہ ہوں۔ میں نے ہنس کے کہا، اور میں تمہاری بات نہ مانوں تو تم گولی مار دو گی مجھے؟ کیا اس کے بعد تم نکل سکو گی؟ اس کے علاوہ ذرا چودھری صاحب کی حالت دیکھو، اس طرح تم لے جا سکتی ہو اپنے شوہر کو؟ اس کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، اور کپڑے باہر سے منگوانے ہوں گے، کون لائے گا کپڑے؟ اور کپڑوں کے بغیر تم اس کے ساتھ ٹیکسی میں بھی جاؤ گی تو تمہارے پیچھے مجمع لگ جائے گا، سب تماشا دیکھنے والے ہوں گے۔ چودھری دلاور کی طرف دیکھو، ایک نظر، یہ پاگل ہی نہیں، ایک وحشی جانور نظر آتا ہے، اس کو تم کیسے کنٹرول کرو گی؟ چلو مانا کہ پیار سے تم اپنے شوہر کو قابو میں کر لو گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرض کرو تم اسی حالت میں دلاور کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئی، پھر صبح ہونے سے پہلے ہی پولیس آ جائے گی، خود پیڈرو، ڈاکٹر شاہ یا رانا انہیں اطلاع کر دیں گے کہ آپ کا مجرم گھر میں ہے، خود اس کی بیوی نے اسے کہیں چھپا رکھا تھا، ابھی ابھی لے کر آئی ہے۔ تمہیں تو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر شیلی کے قتل کے الزام میں مجھے معلوم ہے، یہ نیکی بھی تم نے کی ہے، وہ تلخی سے بولی۔ اوپر سے موسی نے جان کے کہا، کیا بات ہے، میں نیچے آؤں؟ میں نے کہا نہیں، تم اوپر ہی رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ دلاور کی بیوی تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا، ان حالات میں اس کے سوا چارہ نہیں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ تم پر بھروسہ کروں؟ اس نے میری بات دہرائی۔ ہاں، ورنہ تمہارے دشمن تم سے سب کچھ چھین لیں گے، تمہارا شوہر، تمہارے بچے، تمہاری زندگی، گھر بار، کاروبار، وہ کچھ نہیں چھوڑیں گے تمہارے پاس۔ ابھی تو وہ بہت پریشان ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ تم ان کی قید سے نکل بھاگی ہو، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تمہاری مدد کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے بھولے سے بھی ان کے ذہن میں میرا خیال نہیں آ سکتا۔ وہ ایک دوسرے پر شک کریں گے کہ شاید کسی نے غداری کی، کسی نے دلاور کی بیوی کو سب کچھ بتا کے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کوئی ڈر گیا یا کسی کو ضمیر کی خلش نے پریشان کر دیا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوچیں گے کہ کون ایسا ہو سکتا ہے۔ ان کے درمیان اعتماد کی جگہ بے اعتمادی، شک اور خوف کا احساس سائل ہو جائے گا۔ اس صورتحال سے تم پورا فائدہ اٹھا سکو گی، مگر آج نہیں، کل، اپنی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے بعد، اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کرنے کے بعد۔ وہ خلا میں دیکھ رہی تھی، مگر محفوظ تو میں یہاں بھی نہیں ہوں، اور پھر میرے بچے، وہ ان کو یرغمال بنا لیں گے۔ میں نے کہا، یہی وہ جگہ ہے۔ کیا تم، تمہارا شوہر، فی الحال خود کو محفوظ سمجھ سکتی ہو؟ جب خونی قاتل سڑک پر دندنا رہے ہوں، حوالات میں یا جیل ہی زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ تمہیں یہیں رہنا چاہیے مسز دلاور، اپنے شوہر کے ساتھ۔ باہر پولیس، غدار، نمک حرام تمہارے خون کے پیاسے پھر رہے ہیں، مگر یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، لاؤ
یہ ریوالور مجھے دے دو، میں جا کے تمہارے شوہر کے لیے کپڑے لاتا ہوں، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ ویسے تم دیکھ سکتی ہو کہ یہاں سب کچھ تھا، تمہیں بسکٹوں کے خالی پیکٹ نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھو، یہ دوائیں بھی دلاور کے لیے ہم ہی لائے تھے ورنہ یہ مر جاتا۔ ایک ڈاکٹر ہر روز اسے دیکھنے آتا ہے، قید میں گھر کا آرام تو نہیں ملتا، لیکن ہم اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ ہم دلاور کو مارنا چاہتے تو تہہ خانے میں ڈال کے بھول جاتے، آج یہاں اس کا ڈھانچہ نظر آتا۔ میں کیسے اعتبار کر لوں تم پر؟ میں نے اچانک چلا کر کہا، نہیں دلاور۔ اس کی بیوی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اسی لمحے میں نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے واجبی سی مزاحمت کی، مگر میں نے اس کا ریوالور چھین کے اسے پھر چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی توجہ دوسری جانب کرنے کا پرانا طریقہ اختیار کیا تھا، اور باتوں کے دوران وہ ایک دم پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے یہ خیال آیا ہوگا کہ دلاور نے اس پر حملہ کر دیا ہے، یا وہ اس پر کوئی چیز پھینک کے مارنے والا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ الٹا میرے چلانے سے دلاور سہم گیا تھا اور جس کونے میں دبک کے کھڑا ہوا تھا وہیں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا تھا۔ مکار دھوکے باز، دلاور کی بیوی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سوری مسز دلاور، میں نے کہا، جاؤ اب اپنے شوہر کو سنبھالو، اس سے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، جاؤ، ڈرو نہیں، یہ وہی شوہر ہے تمہارا جس کے ساتھ تم نے اتنی عمر گزار دی، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ دلاور کی بیوی اس کی طرف بڑھی، چند قدم چل کے اس نے میری طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، میں موجود ہوں یہاں، اگر اس نے تم پر حملہ کیا تو میں بچا لوں گا تمہیں۔ دلاور کی بیوی اس کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ چودھری صاحب، دلاور نے اسے غور سے دیکھا، تم یہاں آ گئی ہو تم بھی؟ وہ کچھ اور قریب جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ اس نے زور زور سے انکار میں سر ہلایا۔ بے وقوف عورت، یہاں سے کون واپس جا سکتا ہے؟ یہ تو دوسری دنیا ہے۔ نہیں دلاور، تم اسی دنیا میں ہو جہاں تمہارا گھر تھا، تمہارے بیوی بچے تھے، میں بیوی ہوں تمہاری۔ وہ رونے لگی۔ روتی کیوں ہوں؟ کب تک روئے گی مرنے والوں کو؟ تو بھی دوسرا قسم کر لے، جیسے میں نے دوسری شادی کی تھی، تو بھی دھوکہ دیتی رہی تھی میرے اعتماد کو، حرام زادی۔ کیا تو سمجھتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں؟ لیکن میں نے تجھے اس لیے قتل نہیں کیا تھا کہ تو میرے بچوں کی ماں تھی، ورنہ تیرے ایک ایک آشنا کا پتہ تھا مجھے، ایک ایک کو ٹھکانے لگا دیا تھا میں نے، سوائے اس کے یہ سور کا بچہ بچ گیا تھا، اسی نے ٹھکانے لگا دیا مجھے یہاں لا کے دفن کر دیا۔ یہ مقبرہ میں نے اپنے لیے خود ہی بنایا تھا، کیسا ہے؟ وہ دلاور سے لپٹ گئی۔ ایسی باتیں مت کرو، خدا کے لیے ہوش میں آؤ، تم زندہ ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ یہ خاصا رکت انگیز جذباتی منظر تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں باہر نکل جاؤں، لیکن دلاور کسی بھی وقت مشتعل ہو سکتا تھا۔ پاگل پن میں وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جو سچ ہوں گی، مگر اس نے ہوش میں کبھی اپنی بیوی کے منہ پر نہیں کی تھی۔ مسز دلاور، میرا خیال ہے کہ میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ نہیں، چودھری صاحب کو لے چلو، ان کو کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دو۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ فی الحال ان کا باہر جانا ممکن نہیں، اور نہ تمہارا، سب کچھ یہاں آ سکتا ہے، ڈاکٹر، دوائیں، کپڑے اور جو کچھ تم کہو۔ وہ سخت اعصابی کشیدگی میں اپنے ہونٹ کاٹتی رہی۔ ٹھیک ہی کہا تھا میں نے، یہاں بھی قید ہی ہے میرے لیے، لیکن یہاں تمہاری زندگی کو کسی سے فوری خطرہ نہیں۔ تم کو تو خوش ہونا چاہیے، آج کتنے عرصے بعد تم کو پھر تمہارا شوہر مل گیا ہے۔ کتنی کوشش کی تھی تم نے اس کے لیے، اس کی آزادی کے لیے کوشش کی تھی میں نے۔ وہ تلخی سے بولی، اب شوہر مل گیا ہے تو بچے بچھڑ گئے ہیں، ہم دونوں قیدی ہیں۔ پہلے کم سے کم میں تو ان کی دیکھ بھال کر سکتی تھی، ابھی وہ کہاں ہے؟ وہ جہاں بھی ہیں وہیں رہنے دو انہیں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، میرا ارادہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ ان کو بھی یہاں لاؤں۔ میں سب سمجھتی ہوں سکندر بخت، انہیں تم کہیں اور لے جا کے قید کر دو گے۔ پہلے شوہر کی مجبوری تھی، اب اولاد کی وجہ سے بے بس ہو جاؤں گی میں، ہم دونوں۔ میں نے کہا، کیا شوکت علی، رانا اور ڈاکٹر شاہ کو معلوم ہے کہ بچے کہاں ہیں؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا وہ نہیں، وہ تو بچے ہیں۔ میں نے کہا، وہ تمہارے بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ ایک لیور ہوں گے، ذریعہ ہوں گے تم پر دباؤ ڈال کے تم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے فرار سے وہ مشتعل ہو جائیں۔ انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ خود تم ان کی قید سے نکلیں اور تمہیں فرار میں مدد دینے والے ہم تھے؟ جیسے ہی انہیں پتہ چلے گا کہ تم وہاں نہیں ہو، وہ سیدھے تمہارے گھر جائیں گے۔ ہم تمہارے بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہیں۔ تم اتنے ہی مخلص ہو اور اچانک تمہارے دل میں اپنے دشمن کی اولاد کے لیے ہمدردی کے جذبات بیدار ہو گئے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں نے بتا دیا ہے کہ دلاور یہاں سے نہیں جا سکتا۔ میں دلاور کی نہیں، اپنی بات کر رہی ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر میرے مقابل آ گئی۔ تم رکھو اس قیدی کو۔ کیا مطلب؟ تم اپنے شوہر کو چھوڑ رہی ہو؟ وہ تن سے بولی، ابھی تم کہہ رہے تھے کہ یہاں سب کچھ آ جائے گا،
ڈاکٹر بھی، دوائیں بھی، کپڑے بھی۔ کیا اس کے لیے میرا یہاں موجود رہنا ضروری ہے؟ یہ شرط ہے کہ میں بھی تمہاری قید میں رہوں؟ میں نے ایک لمحہ سوچ کر کہا، نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں، مگر باہر تم کو انہی سے خطرہ تھا۔ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، میری حفاظت کے لیے پولیس بھی ہے، میں پوری فوج ملازم رکھ سکتی ہوں محافظوں کی۔ تم یہ ذمہ داری کیوں لینا چاہتی ہو اپنے سر؟ بس مجھے میرے بچوں کے پاس پہنچا دو، اس کے بعد میں جانوں میرا کام۔ مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے، کسی کو کیا بتا سکتی ہوں میں؟ مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ دلاور زندہ ہے، تم نے مجھے اس سے ملوا دیا، یہی احسان کافی ہے تمہارا۔ اوکے مسز دلاور، جیسی تمہاری مرضی، میں نے کہا، چلو۔ دلاور کی بیوی کے لیے یہ بھی حیرانی کی بات تھی۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں اس کی خواہش کو مسترد کر دوں گا۔ میرا تو مقصد ہی اسے یہاں لا کے قید کرنا تھا، اور شاید اس کے بعد کسی بہانے سے بچوں کو بھی حفاظت کے نام پر کہیں ایسی جگہ لے جانا تھا جہاں وہ اکیلے رہ جائیں۔ اب اس نے شرمسار مجرمانہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب، میں جاؤں؟ دلاور چلانے لگا، نہیں نہیں، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے بھی لے چلو اپنے ساتھ۔ اس نے ضبط سے کام لیا، میں پھر آ جاؤں گی، میں تمہارے لیے کپڑے لاؤں گی، دوائیں لاؤں گی، مجھے بچوں کے پاس جانا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مجھے یہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو مر چکا ہوں نا، بچوں کو ماں کی صرف ضرورت ہوتی ہے، کیا بچوں کو باپ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ میں نے کہا، اب وقت ضائع مت کرو باتوں میں، دیر کی تو بچے ہاتھ سے جائیں گے۔ تم ان کا خیال رکھو گے نا؟ وہ اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ ہاں، جس حد تک کہ قیدی کا جیل میں خیال رکھا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ ہی رکھا ہے خیال اب تک۔ تم انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس مسئلے پر یہاں بات نہیں ہو سکتی، میں نے کچھ شرائط پیش کی تھی، تم نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، ابھی تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، تم سے بعد میں بات کریں گے مسز دلاور، جب حالات پر تمہاری گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ میں سب ٹھیک کر لوں گی، اس نے بڑے عزم سے کہا اور ایک دم پلٹ گئی۔ میں نے پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ دلاور اس کے پیچھے دوڑا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا، جا کے چپ چاپ وہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ رک گیا اور مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ دیکھو، اس کو کچھ مت کہنا، یہ ماں ہے میرے بچوں کی۔ دلاور کی بیوی نے ایک سسکی لی اور میری مدد سے سیڑھیاں چڑھ کے باہر نکل گئی۔ میں نے اوپر پہنچ کے محسن کو دیکھا، وہ بڑی بے چینی سے خیمے کے قریب ٹہل رہا تھا۔ میرے ساتھ دلاور کی بیوی کو واپس آتا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ کیا بات ہے، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے کہا، اتنی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی، گاڑی کہاں ہے؟ خاتون کو اپنے گھر جانا ہے۔ اس بار محسن نے سیڑھی بجائی اور مولوی خادم حسین جو سائیڈ کی ایک گلی میں کار لیے اشارے کا منتظر تھا، فوراً نمودار ہو گیا۔ آپ کہاں جائیں گی؟ محسن نے پوچھا۔ مجھے ریگل بس اسٹاپ پر اتار دو، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی، کوئی ٹیکسی لے لوں گی یا گھر فون کر کے گاڑی منگوا لوں گی۔ وہ ہمیں اپنے گھر کا راستہ بھی دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ریگل پر تم موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہنگامہ نہیں کرو گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، میں نے کہا۔ وہ دلاور کے خیال سے بہت پریشان تھی، اس کا وجود متضاد مخالف جذبات کی رسہ کشی میں دو نیم ہو رہا تھا۔ ایک طرف شوہر تھا جس کی حالت بیوی کی مکمل توجہ اور نگہداشت کا تقاضا کرتی تھی، تو دوسری طرف اولاد تھی جس کے تحفظ کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی۔ خود اس کی جان تائید عزتی کے باعث بچ گئی تھی۔ قدرت کے کھیل بھی کتنے نرالے ہیں۔ مجھے انگنت مواقع یاد تھے جب میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تھا، مگر پھر غیب سے کوئی حکم صادر تھا کہ کوئی انتظام، کوئی کرشمہ، کسی معجزے کا ظہور ہو گیا تھا اور میری جان بچ گئی تھی۔ آج اسی دستے غیب نے یہ کام مجھ سے لیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال نے امکان کی اور امکان یقین کی صورت اختیار کر لی، تو میں دلاور کی بیوی کو کیسے نکال لایا۔ اس قید سے دلاور کی بیوی کو صرف موت رہائی دلا سکتی تھی، اور اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا کہ اسے بچانے کے لیے خود سکندر بخت آ جائے گا۔ ایسے وقت میں جب دوستی دغا دے چکے ہوں، دشمن سے کوئی کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ مگر یہی اس رب العالمین کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ مارنا یا زندہ رکھنا اسی کے اختیار میں ہے، کسی بندے کا فیصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی میں نے کہا، مسز دلاور، اگر خدا نہ خواستہ تمہیں بچے گھر پر نہ ملے؟ نہیں نہیں، ایسا مت کہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا تھا یا ہونے والا تھا، کیا وہ ہو سکتا تھا؟ کبھی تم نے سوچا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ دلاور جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا وہی تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں گے اور تمہیں دلاور کا سب سے بڑا دشمن بچانے آ جائے گا؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، گھر جانے سے پہلے پولیس کو بلا لینا، دلاور کے تعلقات تمہارے کام آ سکتے ہیں، صاف بتا دینا کہ تمہیں اپنی اور بچوں کی زندگی خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ پولیس اگر تم سے پہلے ہی پہنچ جائے تو اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں موجود ہو۔
بچوں کو یرغمال بنا چکے اور تمہارے منتظر ہو، پورے اعتماد کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوں کہ فرار ہو کے تم کہاں جا سکتی ہو؟ تم سیدھی اپنے گھر ہی جاؤ گی، وہ تمہیں پھر پکڑ لیں گے، اور اس بار بچوں کو بھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ تم ایس ایس پی جاوید پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ نہیں، میری حفاظت کرنے والے بہت ہیں، وہ فوراً آ جائیں گے اور ان سب کو پکڑ لیں گے۔ میں نے ہنس کے کہا، کس جرم میں؟ یہ میں بتاؤں گی انہیں۔ میں نے کہا، کون مانے گا تمہاری بات؟ کون یقین کرے گا تم پر؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کوئی گواہ ہمارے سوا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مگر وہ سمجھ جائیں گے، انہیں سمجھنے دو۔ پولیس کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے ساتھ رانا اور پیڈرو نے کیا کیا تھا، نہ انہیں بتانا ضروری ہے کہ تم وہاں سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئی۔ ہماری طرف تو کسی کا وہم و گمان نہیں جا سکتا۔ تم کہہ سکتی ہو کہ کچھ مارے آستین، پشت میں خنجر گھونپنے والے اور نمک حرام ہے، تو تمہارے جان نثار بھی ہیں اور انہوں نے جان پر کھیل کے تمہیں بچا لیا۔ میں تمہارا نام نہیں لوں گی، فکر مت کرو۔ مجھے کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ تم 100 بار نام لو میرا۔ تمہاری مانے گا کون؟ زخم خوردہ سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے مسز دلاور۔ اپنی پہلی چال کے غلط ہو جانے سے پیڈرو اور رانا سخت دل ملائیں گے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ آئندہ کے لیے تمہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اگلی بار وہ کیا بندوبست کریں گے؟ وہ شرمندہ ہونے، گھبرانے یا ہمت ہارنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے وہ ڈھیٹ بن کے اپنی صفائی پیش کریں گے اور خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے 10 جھوٹ بولیں گے، مگر میں ان کو صاف بتا دوں گی کہ اب ان پر اعتبار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔